تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ، آئے زندہ در زندہ، جس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو۔ اسلام میں شہید کا بڑا مقام ہے۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے متعلق جو راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں کہا گیا ہے کہ تم انہیں مردہ نہ کہو۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم۔ roof throughout, and there are stations in the way to serve the of course these pilgrims in all the ways, with food, with service, with rest, with water, and what not over there. My son-in-law has gone, and one of my relatives have gone over there, and they have reached Najaf. They will travel along. So let us pray that we may be able to follow the footsteps of Hussein and his followers. And I have the honor of visiting his tomb in Karbala and in Syria and in Najaf, etc. in 1923. کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے 2 اصحابہ کے ہمراہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ موت میرے انتظار میں ہے اور میں اسے چھپ نہیں سکتا۔ راوی کہتا ہے میں نے امام کے لبوں سے یہ الفاظ سنے تو میں لرز گیا، میرے رونٹے کھڑے ہو گئے اور یقین ہو گیا کہ امام کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ معزز حاضرین، مدینے سے روانگی سے قبل آپ آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ لفظ کسی ننھے بچے کی طرح اپنی نانا کی قبر سے لپٹ گئے اور بے اختیار گڑ گڑانے لگے اور فرمایا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں انتہائی مجبوری کے عالم میں آپ کا علاقہ، آپ کی خوشبو، آپ کا شہر چھوڑ جانے پر مجبور کیا جا رہا ہوں۔ مجھ پہ یہ ظلم و جبر کیا جا رہا ہے کہ میں ایک فاسق و فاجر و شرابی کی بیعت کروں اور میں ایسی بیعت کو کفر سمجھتا ہوں۔ اگر انکار کرتا ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اس مجبوری کے عالم میں مجھے آپ کی قربت سے دور جانا ہوگا۔ ابن اسیر الثانی کی جلد 4 صفحہ 16 سے 18 میں لکھتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی، اے میرے فرزند، تیرا باپ، تیری ماں، تیرا بھائی سب میرے پاس دارالبقا میں ہیں اور ہم سب تجھ سے ملنے کے مشاق ہیں۔ تیرا جو یہاں مقام ہے وہ نور خداوندہ سے بلند ہے، جلد ہماری طرف لوٹ آؤ، وہ فقط شہادت کا محتاج ہے۔ معزز حاضرین، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں میں حضرت محمد بن حنیفہ بھی تھے۔ انہوں نے آپ کو مشورہ دیا، اے میرے آقا، آپ کا مقام سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، آپ پر میرے بچے قربان، آپ یزید کی بیعت نہ کریں اور جو علاقے یزید کی بیعت نہیں کرتے ادھر اپنے قاصد بھیجیں اور انہیں اپنی بیعت کی دعوت دیں۔ اگر وہ آپ کی بات سے متفق ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں ہیں تب بھی آپ کی دین، فضیلت، شرف و منزلت پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ میں نبھانے چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار۔ معزز حاضرین، امام مظلوم بھی اپنے خیمے میں عبادت کر رہے تھے، یکایک بے تابی سے کسی کی رونے کی آواز کان میں آئی۔ حضرت نے علی اکبر سے پوچھا، یہ کون رو رہا ہے؟ عرض کی یہ پھوپھی اماں ہے، یوں تو کئی راتوں سے مضطرب اور بے چین نظر آ رہی ہیں، لیکن آج کی رات تو ان کے اضطراب کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو
کر یہ یقین ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے تو سب لوگ شدید گریہ وزاری کرنے لگے۔ عمر سعد نے شدید غصے سے اپنے لشکر کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان خیموں کے تنابوں کو اکھیڑ دو اور جو بھی ان کے اندر ہے ان سب کو جلا ڈالو۔ ہاتھوں سے یا پھر بالوں سے چہرے کو چھپا لے شہزادی، یہ شام شہر کی گلیاں ہیں، دل تھام لے آقا زادی۔ فضا نے جب یہ بتلایا زینب کو غازی یاد آیا۔ علی اکبر ہے علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر، ہے علی اکبر۔ اس طرح رب کی مشیت نے نبھایا دم بدم، اس طرح رب کی مشیت نے نبھایا دم بدم، سنت شبیر سے قائم ہے اب دین کا بھرم، سنت شبیر سے قائم ہے اب دین کا بھرم، اور حرف جب تک ساتھ دیں جب تک سخن آرا رہوں، حرف جب تک ساتھ دیں جب تک سخن آرا رہوں، تا قیامت مرثیہ سادات کا لکھے قلم، اور جانے کب تک روح کا خاکی بدن سے ہو نباہ، جانے کب تک روح کا خاکی بدن سے ہو نباہ، جانے کب تک شورش دل پر رہے اس کا کرم۔ لیکن آج اس موقع کو ضائع نہ کرتے ہوئے ایک موقع اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ آج جو غزہ میں، جو فلسطین میں جو ظلم اور بربریت ہو رہا ہے اس کی بھی مثال نہیں مل رہی۔ وہ یزیدی قوتیں، وہ یہودی قوتیں، وہ ملعونی قوتیں کچھ نہیں دیکھ رہے، نہ وہ اسپتال دیکھ رہے ہیں، نہ وہ پناہ گزینوں کے کیمپ دیکھ رہے ہیں، نہ وہ لائن میں لگے ہوئے بیچارے ایک ایک دانے کو ترستے ہوئے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، ان کو نہیں دیکھ رہے، اور ان پر بمباری کر رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان پر شہید کر رہے ہیں۔ وہ نہ بچے دیکھ رہے ہیں، نہ وہ جوان دیکھ رہے ہیں، نہ وہ بوڑھے دیکھ رہے ہیں، نہ وہ عورتیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ نہیں سبق حاصل ہو رہا۔ امت مسلمہ نہیں جاگ رہی، وہ ویسے ہی سوئی کی سوئی پڑی ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مشروب بڑے دھڑلے سے پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کچھ نہیں، کیا ہے؟ خدا کی قسم فلسطینیوں کا خون پی رہے ہو۔ اگر تم وہ مشروب پی رہے ہو تو فلسطینیوں کا خون پی رہے ہو، ان کے جذبات سے کھیل رہے ہو۔ کیا سمجھتے ہو کہ بلی جب سامنے آئے اور کبوتر آنکھیں بند کر لے تو کیا بلی تمہیں چھوڑ دے گی؟ نہیں، یہ آگ جو وہاں لگی ہوئی ہے یہ ضرور پہنچے گی، اور ایک دن ضرور پہنچے گی، وقت گزر جائے گا۔ اس سے پہلے ہی سمجھ جاؤ اور اس کو بات کو سمجھ لو کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آگ یہاں نہیں پہنچے گی، اور جب پہنچے گی تو وقت جو ہے وہ بہت زیادہ گزر چکا ہوگا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، امت مسلمہ جاگو۔ ہم تو بس اس انتظار میں، امت مسلمہ اس انتظار میں ہے کہ یہودی اپنی مقتل میں جمع ہوں گے، وہاں پہ ہر درخت بولے گا کہ یہاں یہودی چھپا ہوا ہے، مارو، بس اس انتظار میں۔ یہ بات غلط نہیں ہے، اللہ کا جو حکم ہے، جو پیغام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں وہ صحیح صادق ہوں گی، لیکن کچھ اپنے اندر بھی غیرت، حمیت پیدا کر لو۔ میں تو جب بھی یہاں یہ دو پروگراموں میں شرکت کا موقع ملتا ہے، یوم حسین اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں،
تو میں جب بھی حاضر ہوتا ہوں ثواب کی نیت سے آتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ جب واپس آؤں گا میری جھولی خالی نہیں ہوگی، نواسہ رسول کی شہادت کے صدقے اور سرکار کی ولادت کے صدقے بھری ہوئی ہوگی۔ میں نے تاریخ کے اوراق بھی کھنگالے، میں نے بہت کوشش کی کہ یار یہ ذکر تو ملتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا گیا ہے، لیکن آج تک یہ کہیں ذکر نہیں ہوا کہ آیا پانی بند تھا تو کیا کھانا مل رہا تھا؟ بھی اگر پانی بند تھا تو کھانا بھی بند ہوگا، پھر کیا بات ہے؟ پانی کی بات ہوتی ہے، کھانے کی بات نہیں ہوتی۔ اس میں بھی بڑی ایک حکمت ہے۔ دیکھیں، آپ کے دروازے پہ کوئی آ کے دستک دے، آپ باہر جائیں، آپ پوچھیں جی، وہ کہے جی میں پیاسا ہوں اور مجھے پیاس لگی ہے، مہربانی فرمائیں مجھے پانی چاہیے۔ آپ گھر میں جائیں گے، وہاں سے جگ اٹھائیں یا گلاس اٹھائیں، پانی بھریں گے، آ کے آپ اس آنے والے مہمان کو پانی پلائیں گے اور کوئی الفاظ، کوئی جملہ استعمال نہیں کریں گے۔ تھوڑی دیر ہوئی، آپ اندر چلے گئے، پھر دستک ہوئی دروازے پہ، آپ باہر آئے، جی فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ آنے والے نے سوال کیا، میں بھوکا ہوں، میں کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، مہربانی فرمائیں مجھے کھانا دیں۔ اگر گھر کے اندر موجود ہے، آپ واپس گھر میں گئے، آپ نے بچے کو بلایا، بیٹا ایسا کریں دیکھیں ذرا کوئی ایک یا دو روٹی رکھی ہیں، اگر روٹی بھی رکھی ہوں اور سالن کو تلاش کریں، سالن بھی ہو تو یہ روٹی اور سالن باہر لے کر جائیں۔ ایک فقیر آدمی باہر موجود ہے، اسے آپ کھانا دے کر آ جائیں۔ میرے خیال میں ہر گھر کا یہی جملہ ہوتا ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، کیسا بھی ہے۔ آج سمجھ نہیں آئی، پانی کے لیے اس نے سوال کیا، آپ خود گئے، آپ نے پانی پلایا، واپس آ گئے۔ دوسرا آیا، اس نے کھانا مانگا، آپ نے اس پہلے کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں کیا کہ یہ بھکاری ہے، یہ بھوکا ہے، یہ فقیر ہے، لیکن جب کھانا اس نے مانگا آپ نے فوراً بیٹے کو کہا جا باہر فقیر ہے، اسے کھانا دے کے آ جاؤ۔ کمال کی بات ہے۔ میرے لجپال پیر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جب پانی بند تھا تو یقیناً کھانا بھی بند ہوگا۔ تو یارو کھانے کا ذکر کہیں نہیں ملتا، وجہ کیا ہے؟ جب میں نے حدیث کا مطالعہ کیا، میں نے تفاسیر کی کتابیں پڑھی، میں نے تاریخ کو جھنجھوڑا، تو مجھے پتہ چلا ارے کھانے کا بھائی ذکر کیسے ہوگا؟ جس شہزادے نے یزید پلید سے اپنی جان کی بھیک نہیں مانگی، وہ کھانا کب مانگتا؟ اے قوم، وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیرے حوادث کا نشانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ اظہار تشکر کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی چانسلر ابن سینا یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سید رضی محمد۔ آج یہاں پر میں 26ویں دفعہ یوم حسین میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے تو بلکہ اسٹوڈنٹس میں تو کوئی شاید پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا اس وقت جس وقت اس کا آغاز ہوا ہوگا، ہیں 27واں، چلو 27واں میں مان لیتا ہوں بات، ورنہ پرچی آ جائے گی تھوڑی دیر میں۔ تو جو ہے وہ چلے 27ویں بار۔ اب یہ جو میں کچھ باتیں آپ سے بالکل کھل کے، جو میرے پرانے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کبھی ایسی بات نہیں کرتا جو کہ خلاف واقع ہو، جس میں سچائی نہ ہو۔
میری جو گفتگو ہوتی ہے وہ 20% جو ہے وہ مسلمانوں سے ہوتی ہے، 80% انسانوں سے ہوتی ہے، اور 0% فرقہ پرستوں سے ہوتی ہے۔ فرقہ پرستی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، انسانیت سے لینا دینا بہت ہے۔ اچھا، انسانیت سے لینا دینا ہے، اسی لیے میں ایک اور بات مانتا ہوں، مولانا صاحب تشریف فرمائیں، غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ میاں کہتا ہے غور کرو، فکر کرو، عقل استعمال کرو۔ اب آدمی عقل استعمال کرے گا تو اس کے ذہن میں جو آئے گا کچھ نہ کچھ آئے گا، جو کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ حبیب صاحب، ایک بات میں آپ سے عرض کروں، پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہو، لہٰذا کوئی کتنی ہی مقتدر کتاب ہو، ہمیں اپنی عقل کو استعمال، کیونکہ اللہ کہتا ہے تم لوگ عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تو اگر ہم عقل نہیں استعمال کریں گے، ویسے ہی پڑھیں گے، تو کیسے بہت ساری غلطیاں کر جائیں گے۔ تو اس لیے عقل ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، شمس صاحب نے کہا کہ انہوں نے جن آیتوں کی تلاوت کی اس میں ان کو کربلا نظر آئی۔ میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ پس منظر کو رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں، اصل میں ہم پڑھتے ہیں، مطلب نہیں سمجھتے، غور نہیں کرتے، تو آپ کو بہت ہر صفحے پر کربلا نظر آئے گی۔ کیونکہ علامہ اقبال نے کہا کہ ان کے والد صاحب نے کہا کہ قرآن ایسے پڑھو جیسے تم پہ نازل ہوا ہو، اس کی ہر آیت تمہارے لیے۔ تو آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو اس میں سے وہ نظر آتی ہے۔ میرا اپنا ایک شعر ہے کہ ایسی مماثلت کہ پتہ ہی نہیں چلا، ایسی مماثلت کہ پتہ ہی نہیں چلا، کب آیتوں کا ورد ہوا، کب غم حسین۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ اب کربلا واقع بھی اسی لیے ہوئی ہے۔ میں بھی اس پہ آتا ہوں کہ کربلا کیا واقع ہوئی، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور بڑا اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو قرآن کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور جب پڑھیں تو صرف معنی پہ مت جائیں، لہجے پر بھی جائیں کہ اللہ تعالیٰ کس سے کس لہجے میں بات کرتا ہے۔ کہیں آپ کو ایسی محبت نظر آئے گی، جیسے نماز کا ذکر ہوتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اللہ ہے بندے سے بات کر رہا ہے، اسی روب سے بات کر رہا ہے۔ زکوٰۃ کا تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم پہ پچھلی امتوں پہ کیے گئے، لیکن کوئی عبادت ایسی بھی ہوتی ہے جہاں اللہ کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ آپ کا سنائی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اب یعنی جواز بھی پیش کر رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجو، بھائی حکم دیں آپ پڑھو درود، لیکن یہاں پر لہجہ بدل جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ اب یہ جو مولانا صاحب نے آیت پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ سورہ شورى کی آیتیں پڑھیں، ایک کم سے کم 4-5 نبیوں کا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا نام لکھ کے کہا ہے کہ ہمیں تم سے رسالت کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، ہم جو رسالت کا کام کر رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ سے ہمیں نہیں چاہیے، ہمارا ذمہ اللہ کے اوپر ہے، وہ ہمیں دے گا۔ لیکن یہ جو آیت ہے، جو سب سے بڑا رسول، سب سے آخری رسول، جو سب کا سردار، اس سے کہہ رہے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے رسول آپ کہہ دیجئے میں نہیں علیہ اجرن، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا رسالت کی، الا المودۃ فی القربیٰ، سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے مودت کا برتاؤ کرو۔